ایک سوال آج کل بہت اہم ہے اور اس کا جواب جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، جو میں کوشش کروں گا آج اپنے اس گفتگو میں اس کا احاطہ کر سکوں۔ سوال کیا ہے، پہلے سن لیجئے گا اس کو اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا اس کا جواب آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے کلیکٹیولی یا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک گروپ آتا ہے جس کو میں گروہ کہتا ہوں، جتھا کہتا ہوں، اور وہ آ کے ایک اپنے مطالبات رکھتا ہے سامنے۔ ہر ایک کا اپنا الگ الگ انداز، اپنا اپنا طریقہ واردات اور باریک کارروائی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ سچ ہوتا ہے اور باقی اس کو بلایا جاتا ہے، ایک غبارے کی طرح پھلایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اوراق کو پلٹتے جائیے اور آپ دیکھتے جائیے کہ جب جہاں جہاں آپ کو کچھ محرومیاں نظر آئیں گی، اور جو کہ یقینی طور پہ ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، پاکستان ایک ڈیولپڈ فرسٹ ورلڈ کنٹری نہیں ہے، اس کو اپنی اکانومیکل ایشوز ہیں، لاجسٹیکل ایشوز ہیں، جغرافیکل ایشوز ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں۔ تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ملک جتنی ترقی کر سکتا ہے، ایک ملک اپنے عوام کے لیے جتنا کچھ کر سکتا ہے، وہ پاکستان بھی کر رہا ہے۔ لیکن ذہن میں یہ ضرور رکھیے گا کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یعنی کہ ڈیولپ ہو رہا ہے، ڈیولپ ہوا نہیں ہے، اور اس کا خزانہ کوئی بہت زیادہ بھرا ہوا بھی نہیں ہے۔ تو ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے محرومیاں اپنی جگہ ہیں، سندھ میں محرومیاں ہیں، سندھ کے شہری علاقوں میں محرومیاں ہیں، فاٹا KPK میں محرومیاں ہیں، بلوچستان میں بے انتہا محرومیاں ہیں، اور اب کشمیر میں۔ لیکن یہ محرومیاں کوئی آج کی یا کل کی بات نہیں، یہ 18 سال سے مسئلے مسائل ہمارے ملک میں ہیں، جس میں اکنامیکل ایشوز ہیں بہت سارے، اور ان کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ اپنے آپ کو جو اپنی GDP ہے اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن یہ میرا سوال نہیں ہے، سوال سمجھیے گا آپ پہلے۔ سوال یہ ہے کہ آج کشمیر میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لوگ کیوں نکل آئے ہیں؟ لوگ تو نکلے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ لوگ نہیں نکلے ہیں میں آنکھیں بند کر لوں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو اکثریت ہوتی ہے نا، اس کو ہم پہلے ایک مدعا دیتے ہیں۔ مدعا یہ دیتے ہیں کہ کراچی میں بشرا زیدی ٹرک ڈرائیور کے ایکسیڈنٹ میں آ کے ماری گئی، ایک اردو اسپیکنگ لڑکی کو ایک پٹھان ڈرائیور نے مار دیا۔ ایک جذبات جاگے تھوڑے بہت شہریوں کے، وقتی طور پہ آپ کو معلوم ہے پتھراؤ ہوتا ہے، سگنل توڑتے ہیں، بس کو آگ لگا دیتے ہیں، سب کچھ ہوا۔ لیکن اس مدعے کو کیش کیا گیا اور اس مدعے میں جان ڈالی گئی، اس مدعے میں فنڈنگ ڈالی گئی اور انویسٹمنٹ کی گئی تاکہ ایک حیولہ کھڑا کیا جائے، اور MQM کے نام پہ ایک حیولہ کھڑا کیا گیا۔ وہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ ایسے تو نہیں، باہر سے آ کے کوئی کسی کو سیٹ اپ نہیں کر سکتا، اندر سے ہی سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے۔ تو اندر سے ان محرومیوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے اس کا سیٹ اپ بنا لیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، میں یہ چھوٹی چھوٹی مثال آپ کو دوں گا اور جلدی جلدی دوں گا تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے کئی علاقوں میں، اس میں ہم KPK کو لے لیتے ہیں کہ وہاں بھی ظاہر ہے بجٹ کے مسائل ہیں، بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، بہت کچھ ہے، محرومی ہے۔ اس کو لے کے منظور پشتین اور PTM اور علی وزیر ایک تحریک لے کے نکل کے میدان میں آ گئے کہ ہم عوام کی ہمدردیاں لے لیں گے اور ان ہمدردیوں کی بنیاد پہ اس کو بلون کریں گے۔ لیکن وہ بلون اس وقت ہوتا ہے جب اس میں فنڈنگ آتی ہے، انویسٹمنٹ آتی ہے۔ یہاں بھی وہ تحریک ایک دم سے آپ نے دیکھا بڑھ کے بہت تیزی سے پھیل گئی۔ اس طرح BLA کی تحریک جو ہے وہ 78 سال سے چل رہی ہے، اور تحریک تو نہیں کہوں گا میں اس کو، وہ تو ایک جنگ ہے، اور وہ جنگ وہ لوگ کر رہے ہیں اپنے وطن سے، اپنے وطن کے لوگوں سے، اور ظاہر ہے کوئی بھی اپنے وطن سے جنگ نہیں کرتا، وہ کون کرتے ہیں اس کا آپ کو جواب معلوم ہے۔ لیکن محرومیوں کو بنیاد بنا کے حق اپنے، میرا یہ حق ہے، میرا یہ قبضہ ہے، میرا تم اس پہ قبضہ نہ ہو، اس پہ قابض نہ ہو، یہ کہہ کے اس طرح کے نعرے دے کر انہوں نے اپنی اس بلون کو پھلایا ہوا ہے۔ لیکن وہ اس وقت تک دم نہیں پکڑ سکتا تھا جب تک کہ اس میں فنڈنگ شامل نہیں ہوتی، تو فنڈنگ اس میں بھی آ گئی۔ اب آ جاتے ہیں کشمیر پہ۔ کشمیر کا معاملہ بہت 78 سال سے ایک ان کی محرومیوں کا سلسلہ ہے۔ اچھا محرومیاں ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ایک باقاعدہ ریکگنائز اسٹیٹ یا صوبہ نہیں ہے کسی جگہ کا، جہاں پہ ان کو دیگر نیشنل فائنانس کمیشن کی جانب سے کچھ ایوارڈز میں منی کے طور پہ ان کو پیسہ دیا جائے۔ اس کے باوجود پاکستان کئی 100 بلین جو ہے وہ اس خطے پہ خرچ کرتا ہے اپنی جیب سے، اپنے دیگر صوبوں کا حق کاٹ کر، جس میں سندھ، پنجاب، بلوچستان اور سندھ KPK شامل ہیں،
وہ کشمیر پہ لگا رہا ہے سبسڈی میں، اور اس سبسڈی کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ بہت ڈرائیو ٹاپک ہو جائے گا، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ 10 روپے کی اگر بجلی پہ خرچہ آ رہا ہے تو صرف 3 روپے کشمیری ادا کرتے ہیں، 7 روپے سب پاکستانی مل کے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دفاع کا اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اور بارڈر پروٹیکشن، وہ خرچہ ان گنت ہے، اور اس میں پاکستان اپنا رول پورا ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ مدعا بنا رہے ہیں کہ ہاسپٹل نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ آٹا نہیں ہے، چاول نہیں ہے، تو یہ آج سے تو نہیں تھا، لیکن اس مدعے کو لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کے کیش کیا گیا اور اس میں پھر فنڈنگ ڈالی گئی۔ اب یہ فنڈنگ کون ڈال رہا ہے؟ یہ فنڈنگ وہ ڈال رہا ہے جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ یہ فنڈنگ وہ ڈال رہا ہے جو آپریشن سندور کے بعد سے انتہائی زخم خوردہ ہے، اور وہ تڑپ رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان سے بدلہ لیا جائے۔ اب میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ ان سب عوامل کو اگر آپ ان سب کو کامن کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اور ایک چیز اس میں کامن جو آپ کو نظر آئے گی، مشترکہ جو ایک چیز نظر آئے گی، وہ یہ آئے گی کہ ان تمام موومنٹس، سو کالڈ موومنٹس نے ایک ہی ادارے کو ٹارگٹ کیا ہے، وہ پاک فوج۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا نشانہ اپنے مطالبات کم اور سید عاصم منیر فیلڈ مارشل زیادہ ہیں، پاک افواج زیادہ ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ لوگ اپنے مطالبات کی بات کرنے آئے ہیں، یا لوگ اپنے کسی کے ایجنڈے کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، ٹو کر رہے ہیں کہ ہم پاک فوج کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور آپ کو میں اس کی تازہ ترین مثال دیتا ہوں کہ کل کشمیر میں احتجاج کے نام پہ کچھ لوگ ملے جلے سے جمع ہوئے۔ ملے جلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں BLA بھی شامل ہے، اس میں MQM بھی شامل ہے، اس میں KPK کے کچھ PTM کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اس میں کشمیر کے بھی لوگ شامل ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک احتجاج کا ارادہ کیا اور لوگ جمع ہوئے، سٹی سے اپروول لی گئی۔ اب یہ احتجاج ہے محرومیوں کے خلاف، یاد رکھیے گا محرومیوں کے خلاف احتجاج ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی نعرے جو ہے وہ پاک افواج کے خلاف لگ رہے ہیں، اور لگانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے غیر سرکاری اور سرکاری ترجمان عمران ریاض خان، یعنی کہ صابر شاکر کے ساتھ وہ آ کے گرجتی ہوئی برستی ہوئی تقریر کر کے یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، قبضہ چھوڑو، تمہیں دیکھ لیں گے، یہ کر دیں گے، ٹکر کے لوگ، اور یہ وہ کر کے چلے گئے۔ کشمیریوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اب اپنی محرومیوں کی تحریک چلا رہے ہیں، یا وہ اب تحریک انصاف کی تحریک چلا رہے ہیں؟ ورنہ اگر وہ اس کو ڈسون کر دیں تو میں کشمیریوں کی تحریک کو سلام کروں گا کہ واقعی تم لوگ اپنے مطالبات کے لیے جنگ لڑ رہے ہو، تمہارے اپنے کچھ آئینی مسائل ہیں، تمہارے اپنے کچھ قانونی مسائل ہیں، تمہارے اپنے کچھ اکنامیکل ایشوز ہیں، اس کی جنگ لڑ رہے ہو۔ اگر تم عمران ریاض کو اور صابر شاکر کو کنڈیم نہیں کرتے ہو، اور تم وہی عادل راجہ والی لائن پہ چلتے ہو، تو بھائی آپ بھی وہی بیرونی ایجنڈے پہ، بھارتی آقاؤں کے ان کے اشاروں پہ آپ ناچ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پورے کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اس کے پیچھے دشمن ہے، دشمن اپنی پوری کارروائی کر رہا ہے، وہ اپنا بے تحاشا پیسہ لگا رہا ہے، اور آپ سب اس کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو کہ پاکستان کے سادہ لوگ ہیں، جو کشمیر کے سادہ عوام ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے حقوق کی بات ہو رہی ہے، چلو اچھا ہے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ پوچھئے گا ان سے، سوال کیجئے گا کون فنڈنگ کر رہا ہے، کیا کر رہے ہیں یہ عمران ریاض لندن میں ہمارے کشمیریوں کے اس میں مظاہرے میں، کیوں یہ لوگ شامل ہو گئے، کیوں ہر تحریک انصاف کا شخص جو ہے وہ ترجمان بنا ہوا ہے کشمیریوں کا، اور کیوں وہ پاک فوج پہ ٹوٹ پڑے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، آپ بھی اپنے آپ سے کیجئے گا، اور میں اس کا جواب آپ کو دے چکا ہوں۔